العظیم ماہ مبارک رمضان، ماہ مغفرت، ماہ رحمت، ماہ برکت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے مانگو، بِنِیَّاتٍ صادقہ، سچے نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طاہرہ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ کیا چیز مانگنا ہے؟ ان یوفقکم اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے لصیامہ، روزہ رکھنے کی، وتلاوت کتابہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے۔ فإن الشقی، بدبخت ترین شخص وہ ہے، من حرم غفران اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی غفرانیت سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، فی ھذا الشہر العظیم، اس بابرکت اور عظیم مہینے میں۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفران الہی، مغفرت الہی کو حاصل کرنے کے لیے دو اہم چیزوں کی طرف متوجہ کرا ہے۔ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ بنیات صادقہ، اپنے سچے نیتوں کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، وقلوب طاہرہ، اور اپنے پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ روزہ رکھنے کو مانگنا ہے اور تلاوت قرآن کی توفیق مانگنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں آپ مانگیں گے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غفرانیت عطا کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے عفو الہی ہے، ایک مغفرت الہی، جو غفران اللہ کہا جاتا ہے۔ عفو الہی یہ ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ، کوئی بھی مسلمان خدا کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے دعا مانگتا ہے عام دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ جو بھی معصیت اس نے کی ہے اس کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفو کرتا ہے۔ عفو کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے نامہ اعمال میں اس کی معصیت لکھی جاتی ہے، اس کو وہ معصیت جو لکھی جاتی ہے وہ برقرار رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو مرحلہ مغفرت الہی، غفران الہی۔ غفران الہی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی سچے دلوں کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کرنے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی معصیت کے لیے سوال مانگتے، خدایا میری معصیت کو بخش دے، تو یہاں اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے ذریعے اس بابرکت ملنے کی وجہ سے اسے مغفرت عطا کرتا ہے۔ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت ہوگا تو اس مومن کے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دیا جاتا ہے۔ جب نام عمل دیا جاتا ہے تو اس کا نام عمل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا آپ نے اس کے نام عمل میں لکھ دیا تھا اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں؟ وہ جب نام عمل کا مشاہدہ کرتے تو اس کو سوائے نیکیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں پاک پروردگار، ہم نے تو اس کی تمام برائیاں بھی لکھ دی ہے، تمام اچھائیاں بھی لکھ دی ہے، لیکن یہاں تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہے۔ تو خدا فرماتے کہ کیا برائیاں لکھ دیا تھا؟ تو خداوند عالم ان فرشتوں کے ذہنوں سے وہ چیز ختم کرے گا کہ اس نے کیا معصیت کی ہے۔ یہ ہے غفران الہی، یہ ہے مغفرت الہی۔ خداوند عالم نے اس بابرکت مہینے میں اپنی مغفرت کا دروازہ کھول کے اپنی ضیافت میں دعوت دیا ہے، کہ ایک ایسی ضیافت جو دعوت بھی دے رہا ہے اور جو چیز خداوند عالم کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ جتنا بھی گنہگار انسان اس مہینے میں روزہ رکھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، اور جب خدا کی بارگاہ میں جو بھی چیز اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مانگے گا، اولاد کے لیے مانگے گا، رزق حلال کے لیے مانگے گا، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ ضیافت الہی ہے، کوئی عام ضیافت نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے ضیافت دی گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔